لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام و عزاداران امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے جو 10 مجلسوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، الحمدللہ کہ اس سلسلے کی آج یہ 10ویں مجلس ہے، یعنی عشرے کی آخری مجلس. پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے مجھے بیان کرنے کی توفیق دی اور آپ حضرات کو مجلس سننے کی توفیق دی. صرف بیان کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک سامع نہ ہو مبین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب تک سننے والے نہ ہوں ذاکر کیا کر سکتا ہے؟ لہذا مومنین کرام، یہ آپ کی واقعاً محبت تھی کہ 2 چینل پر، چینل حیدری اور SNN چینل برادر عزیز مولانا علی عباس وفا صاحب، جس کے چیف ایڈیٹر ہیں SNN چینل، ان دونوں چینلز نے ہمارے اس پروگرام کو، اس مجلس کو، اس عشرے کو، جس کا عنوان امام حسین کا سفر مدینے سے کربلا، اسی عنوان پر 9
مجلسیں اب تک آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں اور آج یہ 10ویں مجلس ہے اور عنوان یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں داخل ہو چکے ہیں۔ کل جو باتیں میں نے بیان کی تھیں میں اس کو تکرار نہیں کروں گا، کیونکہ آج کچھ امپورٹنٹ اور اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قرآن کریم کی آیت کو آج کی تقریر کے لیے عنوان قرار دیا ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 ہے، 249۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ تم جانتے ہو کہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کبھی ایک چھوٹا سا گروپ بہت زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتا ہے۔ یعنی آسان زبان میں کہا جائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت مختصر سے لوگ زیادہ لوگوں کو شکست دے دیا کرتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ خداوند متعال۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگرچہ یہ آیے شریفہ جناب طالوت کے سلسلے میں ہے اور ان کے لشکر والوں کے لیے ہے، لیکن اس آیت کا ایک مصداق خود امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار بھی بتائے جاتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت مختصر سی تعداد تھی اور ان کے مقابلے میں ایک زبردست فوج تھی جن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ بنی امیہ کے مقابلے میں بنی ہاشم ایسے بھی تعداد کے حساب سے کم تھے، اور اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے بنی امیہ کے خلاف، اس ظالم حکومت کے خلاف آواز بلند کی ہے، تو مختلف نظریات کے جو حامی تھے، جو باطل گروپس تھے، وہ سب کے سب متحد ہو گئے ایک حق کے مقابلے میں۔ حق کے مقابلے میں سب کے سب جو ہیں متحد ہو گئے، یکجا ہو گئے، اور یہ ہمیشہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب امام حسین نے آواز بلند کی تو جو لوگ کربلا میں آئے تھے، میں نے خود اس کا کتاب میں مطالعہ کیا ہے، اس پر تحقیق کی ہے، جو کربلا میں آئے تھے وہ مختلف نظریات کے لوگ بھی تھے، اور کوفے میں جن لوگوں نے ابن زیاد کا ساتھ دیا تھا، میں عرض کر چکا ہوں کہ ان میں مجوسی بھی تھے، یہودی بھی تھے، خوارج بھی تھے اور بنی امیہ بھی تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اکیلے ہو کر جو ہے وہ ان سب کا مقابلہ کیا۔ لشکر حسینی میں اور لشکر یزیدی میں فرق یہ تھا کہ دونوں ایک مقصد کو لے کر جنگ کر رہے تھے۔ یزیدیوں کا بھی ایک مقصد تھا اور حسینیوں کا بھی ایک مقصد تھا۔ یزیدی زندہ رہ کر مقصد کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور حسینی ہر حالت میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہ رہے تھے، چاہے زندگی ملے یا نہ ملے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، دونوں کے مقاصد جو ہیں اس معرکہ کربلا میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک کا مقصد بد تھا، یعنی برا مقصد تھا، جو یزیدی فوج کا تھا، وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ مال دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے،
جب مال دنیا اور حکومت و اقتدار کی خواہش ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جسے مال چاہیے وہ موت سے بھاگے گا، جسے دنیا چاہیے وہ زندگی کی طرف بڑھے گا۔ اور حسین والے نہ انہیں دنیا چاہیے، نہ انہیں مال چاہیے، نہ انہیں جاہ و حشم چاہیے، نہ انہیں حکومت چاہیے۔ ان کا مقصد یہ تھا ہماری گردنیں کٹ جائیں تو کٹ جائیں، لیکن دین مبین اسلام جو ہے اس کا پرچم جو ہے صبح قیامت تک لہراتا رہے۔ اور اسی لیے جب دونوں دشمنوں کا مقابلہ ہوتا تھا تو یاد رکھیے گا کہ ایک جو حسینی لشکر کے لوگ تھے یہ مرنے کے لیے حملہ کرتے تھے، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یہ دشمن کے اوپر زیادہ تر غالب آ جایا کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے، جو یزیدی لشکر تھا، وہ جینے کے لیے وہ لڑ رہے تھے، لہذا ان کے ہاں خوف تھا، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اسی خوف کی بنیاد پر وہ تہ تیغ کر دیا ہو جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے امام حسین کے ساتھ جو 72 تھے اس میں علی اصغر لڑنے والے نہیں تھے مثال کے طور پر، یا اور بھی کچھ لوگ، لیکن اس کے بعد بھی امام حسین کی طرف صرف جو ہے 72 شہید ہوئے، لیکن جو یزیدی لشکر تھا ان کی تعداد ہزاروں میں تھی کہ جو واصل جہنم ہوئے تھے۔ تو یہاں پر مقصد جو ہے جب نیک ہوتا ہے تو انسان شجاع ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، انسان بہادر ہو جاتا ہے۔ جب مقصد جو ہے الہی ہوتا ہے تو اللہ والے کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں۔ اور دشمن مختلف نظریات کا ہے، یعنی حق ایک ہے، اور یہ آغاز کائنات سے بھی ہم نے دیکھا کہ جب جناب آدم آئے تو ایک طرف جو ہے جناب آدم ہے، ایک طرف شیطان ہے۔ شیطان کی مختلف قسمیں سامنے آئیں، اس کے بیٹے، اس کے بیٹے اور اس کی فیملی، اور جناب آدم سے وہ سب مل کر مقابلہ کرتے رہے۔ اس کے بعد جناب نوح آئے تو جناب نوح کے مقابلے میں باطل جو ہے وہ مختلف شکل میں سامنے آیا۔ اب وہ باطل نہیں ہے تو جناب آدم کے زمانے میں تھا۔ جناب ابراہیم آئے تو باطل نے اپنی شکل بدل دی، لیکن حق کی شکل وہی ایک تھی، بس نام بدل گیا۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ آئے تو اب فرعون آ گیا، اب باطل کی شکل اور بدلی، لیکن حق ویسے ہی تھا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں یہی ہوا، پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہی ہوا۔ باطل ہر زمانے میں الگ الگ رہا لیکن حق ایک تھا۔ اس لیے جناب امام حسین کی جو ہم زیارت پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ وراثت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو اس کی پراپرٹی جس کے پاس جاتی ہے اس کو وارث کہا جاتا ہے۔ حسین کے پاس آدم کی بھی پراپرٹی ہے، اس لیے وارث آدم ہیں۔ حسین کے پاس نوح کی پراپرٹی ہے۔ یہ پراپرٹی کیا ہے؟ یہ کوئی زمین جائیداد باغ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہی حق ہے، یہی دین ہے، یہ شریعت ہے جو وہ لے کر آئے تھے۔ آج اسی کے وارث جو ہیں کربلا میں امام حسین بن کر آئے ہیں۔ اس لیے حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، لیکن باطل جو ہے بہت سے ہوا کرتے ہیں۔ آپ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ظلمات ظلمت کی جمع ہے۔ پروردگار جو ہے جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں ان کو ظلمات سے نکال کر
ظلمات یعنی اندھیرے سے نہیں، اندھیروں سے نکال کر ایک نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اندھیرے جمع کی شکل میں ہیں، اندھیرا لفظ جو ہے وہ پلرل کی شکل میں ہے، اور نور سنگولر ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے اور باطل جو ہے وہ مختلف ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہ جو معرکہ کربلا ہے یہ 10 محرم سے ضرور شروع ہوا، لیکن عزیزو اس کے پہلے ہی 10 محرم سے پہلے ہی جو ہے جب 7 محرم آئی تو جنگ کی جو سب سے زیادہ مؤثر گھاتک جو ٹیکنک ہے وہ ہے محاصرہ۔ وہ کیا ہے؟ گھیر دیا جائے، اور اسی ٹیکنک سے جو ہے یزیدی لشکر نے کام لیا کہ چاروں طرف سے جو ہے امام حسین کو گھیر دیا تاکہ کھانا پانی ان تک نہ پہنچنے پائے، کوئی کمک اور کوئی رسد جو ہے ان تک نہ پہنچنے پائے۔ اور یہ کام کل نہیں ہوا تھا، آج بھی ہوتا ہے کہ جب 2 فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو دونوں طرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ فوج کو محاصرے میں لے لیا جائے، گھیر دیا جائے، اور جب ان کا کھانا پانی ختم ہو جائے گا تو یہ خود جو ہیں کیا کریں گے؟ اسلحہ ڈال دیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے، اپنی شکست کا اعلان کر دیں گے۔ اور ایسا ہوا ہے کہ جب تک ان کے پاس زندگی کے وسائل تھے وہ لڑتے رہے، اور جیسے ہی کھانا پینا ختم ہو گیا انہوں نے اسلحہ سامنے والی فوج کو عطا کر دیا، دے دیا۔ عزیزو یہ کام پوری دنیا میں ہوتا ہے، جو مجھے آج بات کہنی ہے بہت امپورٹنٹ۔ لیکن جب محاصرہ ہوتا ہے تو فوج کا محاصرہ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوتا، بچوں پر دانا پانی بند نہیں کیا جاتا، عورتوں کو ستایا نہیں جاتا ہے۔ لیکن کربلا میں جو محاصرہ ہوا وہ عجیب تھا کہ بچوں پر بھی جو ہے پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم سے جو پانی بند ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ بچے العطش 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 کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ جب ساری فوجیں کربلا میں جمع ہو گئیں تو ابن زیاد نے شمر کو بلا کر ایک بہت ہی شدید اللہن، ایک بہت ہی خطرناک اور ایک بہت ہی ڈراؤنا خط لکھا ہے۔ کس کو لکھا؟ عمر ابن سعد کو لکھا کہ تم جنگ چھیڑنے میں کیوں دیر کر رہے ہو؟ اگر تم نے کسی طرح کی نرمی برتی تو پھر یاد رکھو تمہیں معزول کر کے جو ہے شمر کو لشکر کا سردار بنا دیا جائے گا۔ اور یہ خط لے کر جو ہے شمر جو پہنچتا ہے تو 9 محرم تھی۔ 9 محرم کو جو ہے یہ ارادہ ہوا کہ حملہ کیا جائے۔ البتہ یہ مغرب سے پہلے کی یہ کوشش ہوئی کہ پسر سعد اس خط کو دیکھ کر اس نے اور جلدی کی، وہ تو چاہتا ہی تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی۔ البتہ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حسین کو جب قتل ہی ہونا تھا، شہید ہی ہونا تھا، تو ایک شب رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں پر 2 باتیں ہیں کہ حسین چاہتے تھے کہ شب عاشور جو ہے ہم لوگ اللہ کی اور زیادہ عبادت کریں۔ پوری رات حسین نے عبادت کی ہے، یا عاشور میں کیا ہونے والا ہے اس میں جو ہے گفتگو کی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب عاشور کو حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ
اپنے رشتہ داروں کو وقت دینے کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے اصحاب سے گفتگو کرنے کے لیے، اور کل جو ہونے والا ہے اس پر ڈسکس کرنے کے لیے۔ یہ شب عاشور جب آئی ہے عزیزو، تو امام نے، یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حسین نے ایک شب کی مہلت لی نہیں ہے بلکہ ایک شب کی مہلت دی ہے۔ حسین چاہتے یہ ہیں کہ جب رات کی تاریکی چھٹے اور صبح کا اجالا ظاہر ہو تو اس اندھیرے سے ایک اجالا نکلے اور وہ حسین تک پہنچے، اور وہ حسین کے ہم رکاب ہو کر جام شہادت پی کر یہ اعلان کرے کہ حق کس طریقے سے کامیاب ہوتا ہے۔ اور وہ میری مراد آپ سب سمجھ گئے کہ امام حسین نے ایک شب کے لیے مہلت لی نہیں تھی بلکہ ایک شب کے لیے مہلت دی تھی، اور وہ حر کو مہلت دی تھی۔ اگر 9 تاریخ کو جنگ ہو جاتی تو پھر حر کدھر جاتا؟ لہذا امام حسین نے جناب حر کے لیے وقت مانگا۔ اس کے بعد عزیزو، شب عاشور کے بارے میں ہم بہت سی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن میں 2-3 اہم باتوں کو شب عاشور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور پوری رات جو ہے یا عبادت خدا ہو رہی تھی یا آنے والے کل کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ امام حسین ایک ایک خیمے کا معائنہ کر رہے ہیں، ایک ایک خیمے کو جا کر دیکھ رہے ہیں، اور بیبیوں کے خیمے میں گئے، جناب زینب کے خیمے میں گئے، اور جناب زینب کو جو ہے آپ نے تسلی دی، جناب زینب کو آپ نے دلاسا دیا، اور ایک تاریخی جملہ کہا، میری بہن زینب بس اتنا ذہن میں رکھو کہ یہ قافلہ تمہیں سنبھالنا ہے، اور یہ یاد رکھو کہ میری بہن زینب صبر جو ہے اس کا دامن چھوٹنے نہ پائے تمہارے ہاتھوں سے، صبر کو مضبوطی سے پکڑنا، صابرہ بن کر رہنا۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب کو خصوصی طور پہ شب عاشور۔ اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم واقعہ سامنے آیا، اور وہ یہ تھا کہ جو ہے 2 تقریریں شب عاشور ہوئی ہیں۔ توجہ کیجئے کہ شاید کوئی بات میں پیش کر سکوں۔ ایک تقریر جو ہے، ایک تقریر پسر سعد نے کی ہے، یعنی عمر ابن سعد نے کی، اور دوسری تقریر جو ہے وہ کس نے کی؟ وہ امام حسین نے کی۔ میں چاہتا ہوں دونوں تقریر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس کے بعد ایک نظریہ ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پسر سعد نے کہا دیکھو کل جنگ کا دن ہے، کل حملے کا دن ہے، تم سب کو جو ہے مل کر جو ہے حسین اور حسین کے لشکر پہ حملہ کرنا ہے، تمہیں اپنی شجاعت کا اظہار کرنا ہے، تمہیں اپنی بہادری کو دکھانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف لالچ دی جا رہی ہے، کس چیز کی؟ حملہ کرنے کی، اور حملہ کرنے کے بعد تمہیں دنیا ملے گی، تمہیں مال ملے گا، تمہیں دولت ملے گی، تم پیسے والے ہو جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ لہذا دیکھو، خبردار کوئی ادھر سے حسین کی طرف نہ آ جائے۔ حسین زبردست مقرر ہیں، بہترین تقریر کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تقریر سے تم متاثر ہو کے حسین کی طرف چلے جاؤ۔ اور عزیزو، دوسری بات، دوسری طرف امام حسین ہے۔ پسر سعد کہتا ہے کہ تمہیں دنیا ملے گی، تمہیں مال ملے گا، اور امام حسین کہتے ہیں کہ میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کیا عجیب بات ہے نا۔
ہے نا یہ عجیب مسئلہ. امام حسین کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، میں قلادہ بیعت جو ہے تمہاری گردنوں سے اتار دیتا ہوں، جاؤ ہمارے ایک ایک گھر کے ایک ایک بچے کو لے کر جو ہے نکل جاؤ، یہ تم سے جو ہے تم سے کوئی متعرض نہیں ہوں گے، یہ تمہیں قتل نہیں کریں گے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں مجھے قتل کرنا ہے، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں. اور امام حسین نے کہا کہ کل شہادت کا موقع ہے، لہذا چلے جاؤ. چراغ بجھا دیا پھر بھی کوئی نہیں گیا. اب یہاں پر جو ہے جب امام کی یہ تقریر ہو گئی نا تو اب جناب مسلم ابن اوسجہ جو ہیں اٹھے اور انہوں نے کہا کہ مولا یہ آپ نے کیا کہا، آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم چلے جائیں. جناب مسلم ابن اوسجہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑی ان کی شخصیت ہے. جناب مسلم ابن اوسجہ کی یاد رکھیے گا. تقریر جو ہے کرتے کرتے جناب مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہ اگر جو ہے ہم 70 مرتبہ قتل کیے جائیں اور 70 مرتبہ زندہ کیے جائیں پھر بھی ہم آپ کی نصرت اور مدد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں. پھر جناب مسلم کہتے ہیں، مسلم نے اوسجہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے اسلحہ بھی نہ ہوگا یا اسلحہ کم بھی پڑ جائے گا تو مولا ہم جو ہے یہ آپ کو زبان دیتے ہیں کہ پتھروں سے جو ہے دشمن کا مقابلہ کریں گے. یہ جذبہ آپ نے دیکھا جناب مسلم ابن اوسجہ کا. اس کے بعد سعید ابن عبداللہ جسے آپ سعید کہتے ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے بھی تقریباً ایسی ہی بات کہی کہ ہم مارے جائیں پھر زندہ کیے جائیں اور پھر مارے جائیں لیکن آپ سے جو ہے دوری اختیار نہیں کر سکتے. سب نے ایک جملہ کہا کہ شرف شہادت سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. شہادت ہمارے لیے شرف ہے. پوری رات اصحاب امام حسین جو ہے یا عبادت پروردگار کر رہے تھے یا شہادت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اور امام جمعہ بنارس، سابق امام جمعہ بنارس حجت الاسلام مولانا احمد حسن صاحب قبلہ نے جو ہے یہاں پر ایک تاریخی شعر کہا ہے کہ اصحاب امام حسین کس طریقے سے پوری رات عبادت خدا میں بسر کر رہے ہیں، پوری رات، اور اس کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ جنگ کے لیے، شہادت کے لیے تیار ہیں. بڑی عجیب بات ہے. کہتے ہیں وہ جذبے کو پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک کہتا تھا ہم پہلے مرنے جائیں گے، ہر ایک کہتا تھا ہم پہلے مرنے جائیں گے. یہ گفتگو شب عاشور ساری رات چلی. اللہ اکبر. یہ گفتگو شب عاشور ساری رات چلی اور واقعاً جیسے شہد کی مکھی کی آواز آتی ہے ایسے ہی حسین کے خیموں سے یا حسینیوں کے خیمے سے اسی طریقے سے آواز آ رہی ہے. اور شب عاشور عجیب کیفیت ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، شہادت کی للک بھی ہے، بچوں کی التش کی صدائیں بھی ہیں، اور کوئی بچہ گہوارے میں ہے تو پیاسا ہے، کوئی بچہ گھٹنیوں چل رہا ہے تو پیاسا ہے، کسی کے ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. ایسے عالم میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں خالی کوسا لیے ہوئے جو ہیں
ہائے پیاس، العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. لیکن تاریخ نے جو لکھا وہ یہ کہ کسی بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ آقا حسین، مولا حسین، آپ کچھ ایسا کیجئے کہ ہمیں پانی مل جائے، آپ یزید کی بیعت کر لیجئے تو ہمیں پانی مل جائے گا. پیاس کا اظہار کرنا یہ فطرت انسانی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں استقامت کا اظہار کرنا یہ فطرت ایمانی ہے، یعنی پائیدار ہیں، یعنی قدم جمے ہوئے ہیں ان بچوں کے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اپنی استقامت سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پانی نہ ملے تو نہ ملے، لیکن مولا آپ یزید کے خلاف جو ہے، جو آپ نے پلان بنایا ہے قیام کرنے کا، اسے جاری رکھیے، بیعت نہیں ہو سکتی. چنانچہ عزیزو پوری رات جو ہے گزر گئی، اور جب جنگ کے آثار نمودار ہوئے تو اذان علی اکبر سے شروع ہوتا ہے. یہ عاشور کا دن علی اکبر کی اذان سے شروع ہوتا ہے اور امام حسین کے سجدے پر ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد دونوں طرف فوجیں آراستہ ہو گئیں، ادھر حسین کی فوج، ادھر یزیدیوں کی فوج. اور جب حملہ شروع ہونے والا تھا، اگرچہ اس کے پہلے تیروں کی بارش ہو چکی ہے، لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ برابر آپ سنتے رہتے ہیں. اب جو ہے دونوں طرف فوج جنگ کے لیے آمادہ ہے، دونوں طرف فوج جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہے. عزیزو سنیں، اتنے میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چاہنے والوں کے حصار میں پسر سعد کے سامنے آتے ہیں، اس کی فوج کے سامنے آتے ہیں، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک خطبہ دیتے ہیں، ایک تقریر کرتے ہیں کہ وہ تقریر جو ہے آج بھی کتابوں میں موجود ہے. امام کہتے ہیں دیکھو، میں تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تم سے خونریزی کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ ہمارا ایک پاک مقصد ہے اور تم کو وہ مقصد کو سمجھنا ہوگا. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں؟ تم نہیں جانتے کہ امام حسن میرے بھائی ہیں؟ میں نے کیا غلطی کی ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے؟ وقت ہے تم باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف چلے آؤ. امام حسین کیا زبردست خطبہ دے رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے کہ تم جو حق کا راستہ ہے اس پر چلنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. ادھر سے شمر آگے بڑھتا ہے. پسر سعد ان کو موقع نہ دینا، اگر یہ ایسے ہی بولتے رہیں گے تو فوج میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. اور پھر جو شمر خود امام حسین کے سامنے آتا ہے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پسر سعد نے یہ بات کہی کہ ہم تم سے جو ہے دستبردار ہو جائیں گے. یہ جو محاصرہ ہے، یہ جو گھیرا بندی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، تمہارے لیے فرات کا پانی بھی آزاد کر دیا جائے گا، تمہارے لیے ساری آسائشیں فراہم کر دی جائیں گی، لیکن ایک کام اگر تم نے کر دیا، اور وہ کام یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لو. اللہ اکبر. امام حسین نے آواز دی کہ یاد رکھو، میں غلاموں کی طرح تمہارے سامنے
اپنے سر کو نہیں جھکاؤں گا، اپنے ہاتھ کو تمہارے ہاتھ میں غلاموں کی طرح نہیں دے سکتا ہوں۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے عزیزو، جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک جنگ ہوتی ہے، ایک اجتماعی جنگ ہوتی ہے اور ایک انفرادی جنگ ہوتی ہے۔ کربلا میں یہ دونوں جنگیں ہوئیں، اور صبح سے لے کر عصر عاشور تک جو ہے جنگوں کا یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا عزیزو۔ مسلسل جو ہے امام حسین لاشوں کو لے کر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ عزیزو عصر عاشور آئی، جناب اون محمد شہید کیے گئے۔ ان سے پہلے جو ہے بہت ہی زبردست طریقے سے اصحاب حسین نے ایک پلاننگ کی تھی کہ دیکھو جب تک جو ہے ہم لوگ زندہ رہیں گے، یہ شب عاشور باقاعدہ یہ پلان کیا گیا تھا کہ جب تک ہم لوگ زندہ رہیں گے، یعنی حسین کے اصحاب جب تک زندہ رہیں گے، دیکھو ان کے رشتہ داروں کے اوپر معمولی سی آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ تو جب تک ابو ثوامہ سیداوی زندہ تھے، جب تک حبیب ابن مظاہر زندہ تھے، جب تک مسلم ابن اوسجہ زندہ تھے، جب تک سعید و زہیر زندہ تھے، امام حسین کے کسی بھی رشتہ دار کو ایک معمولی سا زخم لگنے نہیں دیا۔ تاریخ اصحاب حسین کی اس عظمت کو ہمیشہ یاد کرے گی۔ تبھی تو عزیزو امام حسین نے افتخار کیا ہے، ما رأیت اصحابا ابر و اوفی من اصحابی، جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، نہ نانا کو، نہ بابا کو، اور نہ ہی میرے بھیا حسن کو ملے۔ یہ ایسے اصحاب تھے، یہاں تک کہ جب نماز ظہر کا وقت آیا ہے تو اسی میدان کربلا میں خیمے کے سامنے دشمن کی فوج سامنے ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہے نماز جماعت کا قیام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کا کہنا یہ ہے کہ کربلا کے سب سے خوبصورت مناظر میں سے ایک منظر جو ہے وہ حسین کی جماعت ہے۔ پیچھے خیمہ ہے، اس کے بعد جماعت ہے، اور سامنے جو ہے یزیدی فوج ہے، اور ادھر سے آواز آ رہی ہے، حسین حسین نماز پڑھو گے؟ تمہیں نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی۔ دو جاباز آگے بڑھے، تمہاری کیا مجال ہے کہ تم ہمارے آقا اور مولا کو نماز سے روک دو؟ نماز تو ہم حفاظت کریں گے، ہم جو ہے حسین کی نماز جماعت کی حفاظت کریں گے۔ سعید ابن عبداللہ اور زہیر ابن قین، یعنی سعید و زہیر، یہ دونوں سامنے کھڑے ہو گئے، جتنے تیر ہیں تم ہماری طرف پھینکو، لیکن ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم جو ہے امام حسین کی نماز جماعت کا دفاع کریں گے۔ اور یہی ہوا، تیر آ رہے ہیں، کبھی سعید اپنے سینے پہ لیتے ہیں، کبھی زہیر اپنے سینے پر لیتے ہیں۔ یہ تیر جو ہے، تیر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عجیب مرحلہ ہے عزیزو، یہاں تک کہ نماز حسین ختم ہوئی، البتہ نماز خوف تھی جو نماز ظہری تھی، ظہر کی شکل میں تھی۔ اب ان کے بعد کوئی نہیں رہا، تمام اصحاب حسین شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ اون محمد، قاسم، جناب عباس، جناب علی اکبر سب شہید کر دیے گئے۔ اب حسین بچے ہیں۔ میں ایک تاریخی حقیقت کو آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں منبر پر بہت اشارے سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں عزیزو۔ آخری مجلس ہے اور آج کی بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پورے عرب میں 4 شخصیتیں ایسی تھیں کہ
جن کی شجاعت جو ہے زبادت خاص و عام تھی. وہ 4 شخصیتیں کون ہیں؟ میں نام لیتا ہوں. ایک جناب امام حسین، دوسرے حضرت عباس، تیسرے محمد حنفیہ، اور چوتھے مسلم ابن عقیل. یہ 4 شخصیتیں جو ہیں ایسی ہیں کربلا میں کہ جن کی شجاعت ایسی تھی کہ ان کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا تھا. جو بھی آئے گا وہ واصل جہنم ہو کر جائے گا، اور اگر ان کو نہ روکا جاتا تو بہت کچھ ہو جاتا. اس لیے ان چاروں میں سے چاروں کو کسی نہ کسی اعتبار سے جنگ کرنے سے روکا گیا. میں ذرا سا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، لیکن بہت امپورٹنٹ بات اسے ضرور سنیے گا. ان 4 شخصیتوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے روکا گیا. مثلا محمد حنفیہ کو کربلا نہیں لایا گیا، امام حسین نے منع کیا. امام حسین درجے کے حساب سے بھی بڑے ہیں، بلند ہیں، اور عمر کے حساب سے بھی امام حسین جو ہیں وہ محمد حنفیہ سے بڑے ہیں، کیونکہ امام ہیں. تو جب قافلہ چلنے لگا تو محمد حنفیہ سے امام حسین نے کہا کہ تم کو بھیا مدینے ہی میں رہنا ہے. کیوں مدینے میں رہنا ہے؟ دلیل دی، کیونکہ جو ناموس اہل بیت ہیں، جو خواتین ہیں، ان کی حفاظت محمد حنفیہ تمہیں کرنی ہے. لہذا یہ مدینے میں تھوڑی روکا جا رہا ہے، بلکہ محمد حنفیہ کی جو شجاعت ہے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اب کربلا جائیں گے تو جنگ کریں گے نا، لہذا یہیں پر روک دیا جائے. محمد حنفیہ کو مدینے میں روک کر ان کی شجاعت کو کنٹرول کیا گیا. اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کی شجاعت کو حسین نے کیسے کنٹرول کیا کہ ان سے کیا کہا کہ تم کوفے میں ہمارے سفیر بن کے جاؤ. ظاہر سی بات وہاں پہ جنگ نہیں کر سکتے تھے جناب مسلم. جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ دفاع میں کیا ہے، وہ ڈیفنس تھا، افینس نہیں تھا، وہ دفاع تھا، وہ حملہ نہیں تھا. وہ حملہ جناب مسلم ابن عقیل نے نہیں کیا. تو آپ کو کوفہ بھیج دیا، اور کوفہ بھیجنے کے بعد جناب مسلم کی جو شجاعت تھی اسے کنٹرول کر لیا، اسے ظاہر نہیں ہونے دیا. اور اس کے بعد 2 ہو گئے. تیسری شخصیت جو ہے وہ کون ہے؟ تیسری شخصیت جناب عباس. جناب عباس کی شجاعت کو امام حسین نے کنٹرول کیا. جب جناب عباس پانی لینے کے لیے میدان سے آگے یعنی نہر فرات کی طرف جانے لگے، اور جیسے ہی امام حسین نے دیکھا کہ تلوار کو حمائل کیا ہے، تلوار لے کر جا رہے ہیں، فوراً کا بھیا عباس، پیچھے سے آواز دی، تلوار لے کر تم نہیں جا سکتے ہو. کیوں آقا تلوار لے کر کیوں نہیں جاؤں؟ کہا تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں نیزہ دیا جائے گا، تلوار نہیں دی جائے گی. آپ جانتے ہیں عزیزو، نیزے میں اور تلوار میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نیزہ جو ہے وہ صرف دفاع کے لیے ہے، ڈیفنس کے لیے ہے، اور تلوار میں افینس اور حملہ بھی ہوا کرتا ہے. لہذا جناب عباس کی شجاعت کو بھی اللہ اکبر، بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت قیمتی بات ہے. جناب عباس کی شجاعت کو کنٹرول کر لیا. اب چوتھا شجاع اور بہادر کون ہے؟ وہ امام حسین ہیں. ان کی شجاعت کو کون کنٹرول کرے گا؟ ان 3 شخصیتوں کو امام حسین نے ان کی شجاعت کو کنٹرول کیا، کیونکہ امام حسین جو ہیں امام تھے، اور امام کی بات ماننا امت کے لیے ضروری ہے. تو انہوں نے سر جھکا دیا.
لیکن اب حسین کو کون روکے؟ توجہ کریں گے عزیز، حسین سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، حسین سب سے بڑے ہیں۔ جو حسین سے بڑے تھے وہ سب جام شہادت نوش کر چکے، نہ امام حسن ہیں، نہ جناب فاطمہ زہرا ہیں، نہ مولا علی ہیں، نہ پیغمبر اسلام ہیں۔ حسین کو کون روکے؟ حسین سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ایک ذات ہے جو حسین سے بڑی ہے۔ عصر عاشور امام حسین در خیمہ پر آئے اور بیویوں سے خدا حافظی کی، خدا حافظی کر کے جو ہے عزادارو خیمے سے باہر نکلے، نظرا یمیناً و شمالا، حسین نے کبھی دائنی جانب دیکھا، حسین نے کبھی بائیں جانب دیکھا۔ مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ آواز دیں کہ جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو ایک طرف سے علی اکبر ہوا کرتے تھے اور ایک طرف سے بھیا عباس ہوا کرتے تھے۔ ہائے حسین اب اتنا تنہا رہ گیا ہے، اتنا اکیلا رہ گیا کہ حسین کو کوئی گھوڑے پر سوار کرانے والا نہیں۔ عجب نہیں خیمے سے بہن زینب نکل آئی ہو اور آواز دی ہو ماں جائے، اگر عباس نہیں ہے، اگر علی اکبر نہیں ہے تو یہ زینب تو ہے، زینب تمہیں گھوڑے پر سوار کرے گی۔ الغرض امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ وفادار حسین کی وفادار سواری ہے جو آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حسین کا با وفا ذوالجناح ہے جو آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں جانتا ہوں، ذوالجناح کو مخاطب کر کے کہا میں جانتا ہوں کہ تو بھی جو ہے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، تو بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن حسین تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو نے جو ہے مجھے پہنچا دیا تو اب اس کے مقتل میں اگر تو نے مجھے پہنچا دیا تو اب اس کے بعد حسین تجھے کوئی زحمت نہ دے گا، حسین تجھے کوئی تکلیف نہ دے گا، بس ایک مرتبہ مجھے مقتل میں پہنچا دے۔ عزادارو زبان ہوتی تو وہ کہتا مولا آپ مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہیں، میری کیا مجال ہے کہ میں آگے نہ بڑھوں۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی گردن کو جو ہے اپنے پیروں کی طرف جھکا دیا اور آواز دی کہ آقا ذرا میرے پیروں کی طرف تو دیکھیے، یعنی زبان بے زبانی سے کہا آقا ذرا میرے پیروں کی طرف تو دیکھیے۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ جو ہے وہ گھوڑے کے پیروں کو پکڑے ہوئے فریاد کر رہی ہے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، کیونکہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ ہاں عزادارو امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، ایک جملہ کہا کیا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ تیرا بابا مقتل میں نہ جائے، تیرا بابا شہید نہ ہو۔ کہا بابا میں جب رات ہوگی تو مجھے آپ کا سینہ یاد آئے گا، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے۔ امام حسین نے کہا ہوگا اے بیٹی سکینہ اب آج سے ترتیب بدل جائے گی، علی اصغر جو اب تک ماں کے پاس سوتا تھا اب وہ میرے سینے پر سوئے گا، او سکینہ تو اب تک میرے پاس سوتی تھی اب ماں کے ساتھ سوئے گی۔ عزاداروں میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے جو یہ بات کہی نا تو علی اصغر جو ہیں جب امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں 12 محرم کو باعجاز کربلا آئے ہیں تو امام حسین کی وصیت کے مطابق علی اصغر کو تو ان کے بابا کے پہلو میں دفن کر دیا، لیکن ہائے سکینہ جسے زندگی بھر ماں کے ساتھ سونا نصیب نہ ہوا، کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام رسن بستہ سکینہ ہے جو الگ اونٹ پر بٹھائی گئی ہے۔
اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، میں ختم کر دیتا گفتگو کو یہیں پر، لیکن عشرے کی آخری مجلس ہے، میری وہ بات بھی ابھی نامکمل ہے کہ حسین کو کون روکے، حسین کو کون روکے، حسین کی شجاعت کو کون کنٹرول کرے، حسین کی بہادری کو کون کنٹرول کرے۔ ہاں عزادارو، حسین نے جناب سکینہ کو سمجھایا، مقتل میں آئے، تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک شیر غضب ناک کی طرح جو ہے ان بھیڑیوں پر حسین نے حملہ کیا، اور جانتے ہیں زبان پر جملہ کیا ہے؟ تلوار چلاتے جا رہے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو قتل کر دیا، تم نے میرے علی اکبر کو شہید کر دیا، تم نے میرے حبیب کو شہید کر دیا، تو اب آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین کی جنگ دیکھو۔ حسین چاروں طرف جو ہے، ہر طرف امام حسین حملہ کر رہے ہیں، کبھی جو ہے قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرہ پہ حملہ کرتے ہیں، ہر طرف حسین حملہ کرتے جا رہے ہیں، اور جس طرف بھی حسین جاتے ہیں لاشوں کا ایک انبار لگ جاتا ہے۔ حسین کی شجاعت کو روکے تو کون روکے؟ حسین سے بڑا تو کوئی ہے نہیں۔ ارے نہیں، میں نے غلط کہا، حسین سے بڑا بھی کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ حسین کا خدا ہے، وہ حسین کا اللہ ہے، وہ حسین کا خالق ہے۔ اللہ کو معلوم تھا اگر حسین کو نہ روکیں گے تو آج کربلا میں کوئی بچے گا نہیں۔ ایک مرتبہ جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل امین، حسین سے کہو تلوار کو نیام میں رکھ لیں۔ بس عزادارو، جبریل امین آئے اور ایک مرتبہ زمین کربلا کی فضاؤں میں جو ہے قرآن کی یہ آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ کے مالک، حسین میری بارگاہ میں آ جاؤ، بس کرو حسین، بس کرو، تم نے شجاعت کے جوہر تو دکھا دیے، لیکن اب صبر کے جوہر بھی تو دکھا دو۔ تم بہت بڑے شجاع ہو، یہ تو تم نے ثابت کر لیا، لیکن تم جو ہے سب سے بڑے صابر ہو، یہ بھی تو ثابت کر دو۔ بس اتنا سننا تھا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، بھاگی ہوئی فوج جو ہے واپس آئی، ہر طرف سے حسین پر حملہ شروع ہو گیا۔ ہاں عزادارو، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ ایک تیر سنسناتا ہوا حسین کی پیشانی پر آ کر لگا، حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ ہاں عزیزو، حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، اور ایک مرتبہ زمین کربلا پر آئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شمر نے وہ بے ادبی کی کہ زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا۔ ذوالجلال نے دیکھا کہ میرا مولا شہید ہو گیا ہے، اس کی خبر جو ہے عورتوں کو کیسے کیا جائے، اہل حرم کو کیسے کیا جائے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ ذوالجلال نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے مس کیا اور فوراً جو ہے خیمے کی طرف بڑھا۔ بیویوں نے احساس کر لیا تھا، بیویوں نے احساس کر لیا کہ حسین کی سواری آ رہی ہے۔ بیویاں در خیمہ پر آئیں، کیا دیکھا عزادارو کہ سواری تو آ رہی ہے لیکن سوار نہیں آ رہا ہے۔ ارے بیویوں نے جو ہے فریاد شروع کر دی۔ کسی نے کہا اے ذوالجناح یہ بتا دے کہ میرا بھیا کہاں ہے، کسی نے کہا یہ بتا دے میرا آقا کہاں ہے، کسی نے کہا یہ بتا دے کہ میرا مولا کہاں ہے۔ لیکن روایت یہ کہتی ہے ایک 4 سالہ بچی اب خیمے سے آہستہ آہستہ باہر نکلی اور اپنے دونوں ننھے ننھے ہاتھ ذوالجناح کے گلے میں ڈال کر کہا اے ذوالجناح، میں تم سے کچھ نہ پوچھوں گی، بس اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا شہید کیا گیا تھا تو حل سقیا ابی ام قتلت شانا، کہ اسے شہید کرنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا گیا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود
وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے ان 10 مجلسوں کا واسطہ ہے، پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایک برادر مومن جو ہیں وہ بھی کافی پریشان ہے، پروردگار ان 10 مجلسوں کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ یا اللہ حیدری فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داران کو زمینی و آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اسی طریقے سے یا اللہ چینل حیدری اور SNN چینل کے تمام مسئولین و ذمہ داران کو خیر دنیا و آخرت مرحمت فرما، اور جن لوگوں نے اس مجلس میں جس اعتبار سے بھی دامے درمے سخن قدمے مدد کی ہے، پروردگار ان سب کو ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ لبيك يا حسين لبيك يا حسين